ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. أخرجه الحاكم في مستدركه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. منافعتیں ایک ہیں اس قوم کی، نقصان بھی ایک. منفعتیں ایک ہیں اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ایک ہے سب کا نبی، ایک ہے سب کا نبی. دین بھی ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہیں کہیں اور کہیں ذاتے ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. حضرات، دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک طرف اسلام کی دنیا ہے اور دوسری طرف کفار کی دنیا ہے. دکھ یہ ہے کہ اہل کفر، مختلف ادیان کے ماننے والے، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی ہندو، کوئی کمیونسٹ، مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کے ماننے والے، مختلف ملکوں اور وطنوں اور خطوں میں رہنے والے، اسلام کو مٹانے کے ایجنڈے میں ایک ہیں. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. کافر چاہتے ہیں اور سب کا یہ ارادہ ہے کہ تم بھی انہی کی طرح کافر بن جاؤ. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. کافر سارے چاہتے ہیں کہ اسلام کے چراغ کو بجھا دیا جائے. پھونکے مار مار کر
مل کر اکٹھے ہو کر اسلام کو مٹا دے۔ کافر سارے کفر اور طاغوت اسلام کو ختم کرنے میں ایک ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے والے اسلام کے نام لیوا عالم اسلام امت مسلمہ گروہوں، جماعتوں، فرقوں، ملکوں اور وطنوں کے اندر تقسیم ہے۔ آج ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، قومی، ملکی، گروہی تعصبات کا شکار ہیں۔ مسلمانوں کا نہ پرچم ایک ہے، نہ کوئی سکہ ایک ہے، اور نہ کوئی شناخت ایک ہے۔ لڑ لڑ کر، جھگڑے کر کر کے، فساد کر کر کے ہم نے اپنا بہت نقصان کر لیا ہے۔ وہ اسلام کو مٹانے میں ایک ہے اور ہم اسلام کو بچانے میں ایک نہیں ہیں۔ وہ اسلام کے چراغ کو بجھانے میں ایک ہے اور ہم اسلام کا تحفظ کرنے میں ایک نہیں ہے۔ کیسا اسلام ہے ہمارا کہ یہودی اور عیسائی تو ایک ہو جائیں، ہندو اور کمیونسٹ تو ایک ہو جائے، ہندو اور یہودی کی آپس میں دوستی لگ جائے، مگر ایک اللہ کے ماننے والے آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں۔ اور اس فرقہ پرستی اور فرقہ بازی کا نقصان کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ نمازی تقسیم، کلمہ پڑھنے والے تقسیم، یہ فلاں کی مسجد ہے اور یہ فلاں کی، یہ فلاں کا گھر ہے اور یہ فلاں کا۔ یہ لڑائی مدرسوں اور مسجدوں سے نکل کر گھروں اور بازاروں تک بھی پہنچ چکی ہے، اور اس لڑائی نے، اس فرقہ پرستی نے، گروہی اور ملکی اور وطنی تعصبات نے ہمیں پارا پارا کر دیا ہے۔ ہمارا بغداد خون میں نہایا تو کلمہ پڑھنے والوں کی غداریوں کی وجہ سے، بغداد میں دجلہ خون سے سرخ ہوا تو ہمارے آپس کے اختلاف کی وجہ سے۔ اگر دمشق میں خون بہایا گیا، بنو امیہ اور بنو عباس ٹکرائے تو اتنا خون بہا کہ اس سے پہلے کبھی مسلمانوں کا خون نہیں بہا تھا۔ ڈھاکہ شہر، مسجد بیت المکرم میں کتنا مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ کابل و کندار، بصرہ اور بغداد میں خون بہا تو اپنوں کی بے وفائی کی وجہ سے۔ غرض کے مسلمانوں کا اتنا خون بہا ہے کہ اس خون مسلم سے زمین سیراب ہو گئی ہے، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے رو رہے ہیں، اور ان کی ماں شہید ہو کے اللہ کی جنتوں میں پہنچ چکی ہے۔ اس بچے کو چپ کرانے والا کوئی نہیں، اس بچے کے غم میں تڑپنے والا کوئی نہیں۔ عزتیں ہماری نیلام آپس کی لڑائی کی وجہ سے، فرقہ پرستی، فرقہ بازی اور تفرق اور انتشار اور اختلاف کی وجہ سے، ہماری بہنیں کافروں کی قید میں، اور کچھ ظالم یہ بھی کہہ اٹھتے ہیں وطن کی محبت میں کہ جی مجاہدین نے اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ہمارے ملک کا بڑا نقصان کیا ہے۔ ملک پیارا ہے یا عزت؟ گھر پیارا ہے یا عزت؟ مال پیارا ہے یا عزت؟
حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، غیرت بھی نہ رہی، عزت بھی نہ رہی، حمیت بھی نہ رہی، اور مسلمان غلام بن گئے۔ ملکوں میں تقسیم، فرقوں میں تقسیم، گروپوں میں تقسیم، پارٹیوں میں تقسیم، مذہبی، سیاسی، ثقافتی، آج کافروں کے غلام ہیں، آج کافروں کے نوکر ہیں۔ اور اس اختلاف کا، مختلف مسالک کا، مختلف مذاہب کا، آپس میں لڑنے کا اتنا نقصان ہوا کہ بیت اللہ کے اندر بھی 4 مصلے بچھائے گئے۔ ظہر کی نماز 4 امام پڑھاتے ہیں، عصر کی نماز 4 امام پڑھاتے ہیں، اسی طرح باقی نمازیں۔ یہ کون ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ مسلمان ہیں۔ ودا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اسی طرح ایران کا واقعہ ہے، بادشاہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں۔ مسئلہ پوچھا تو اس وقت کے مولویوں نے کہا کہ تیری بیوی کو طلاق ہو چکی ہے، طلاقیں ہو چکی، اب رجوع نہیں ہو سکتا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ میری بیوی میرے پاس رہے۔ وہ رافضیوں کے پاس گیا، صحابہ کو گالیاں دینے والوں کے پاس گیا، تمہارے نزدیک مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا جب تم نے طلاقیں دی تھی تمہارے پاس کوئی گواہ تھے؟ کہا نہیں۔ کہا ہمارے مسلک میں لکھا ہے کہ گواہوں کے بغیر طلاق ہوتی نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ مسلک ٹھیک ہے، کس طریقے سے؟ اگر ہم کہتے کہ طلاق ایک ہی ہوتی ہے ایک وقت میں، تو کتنے لوگ رفض اور شرک میں نہ جاتے۔ بیت اللہ کے امام نے واقعہ لکھا ہے جاپان کا، کچھ بدھ مت اسلام قبول کیا، اگلے دن ان کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا جب تک ہمارے امام کو آپ نہیں مانیں گے اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، اگلے دن دوسرا گروپ آ گیا، جب تک آپ ہمارے امام کو نہیں مانیں گے آپ مسلم نہیں ہو سکتے۔ کہا پہلے بھی ایک گروپ آیا تھا، کہا وہ پکے کافر ہے۔ کہا اچھا کلمہ پڑھنے والوں میں بھی کوئی کافر ہوتا ہے؟ وہ کافر ہیں۔ تیسرا گروپ آیا، ہمارے امام کو مانو، باقی سب کافر۔ چوتھا گروپ آیا، ہمارے امام کو مانو، باقی کافر۔ پھر 5واں گروپ آیا، گروپ آتے رہے، نتیجہ کیا نکلا؟ جو بدھ مت سے مسلمان ہوئے تھے وہ دوبارہ پھر بدھ مت ہو گئے۔ انہوں نے کہا اختلاف سے بچنے کے لیے مسلمان ہوئے تھے، اور مسلمانوں میں پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی بڑا اختلاف ہے اور ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگے ہوئے۔ بتاؤ وہ دوبارہ کفر میں گئے، اس کا گناہ کس کو ہے؟ فرقہ پرستی کو ہے نا، فرقہ بندی کو ہے نا، فرقہ بازی کو ہے نا، جو مولویوں نے تقسیم کر رکھا ہے، اپنی اپنی جاگیر، اپنی اپنی زمین بنا رکھی ہے۔ اتنا نقصان اس فرقہ بازی نے ہمارا کیا کہ بھائی بھائی سے لڑ رہا، باپ بیٹے سے لڑ رہا۔ اگر دین ہوتا مدینے والا، اگر دین ہوتا مکے والا، دین ہوتا غار ہیرا والا، دین ہوتا غار سور والا، دین ہوتا بدر و حنین والا، دین ہوتا جو جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے تھے، تو پھر کبھی آپس میں لڑائیاں نہ ہوتی، فتوے نہ لگتے، جھگڑے نہ ہوتے۔ آپ میں سے کچھ لوگ سعودی عرب گئے ہوں گے، چلو کچھ باتیں وہاں کی بہتر ہیں۔ کیا آپ نے وہاں مسجدوں پر کوئی بورڈ لگا دیکھا؟
کسی فرقے کا، کسی مسلک کا؟ کیا وہ مسجد نہیں ہے؟ وہ گرجا ہے؟ وہ مندر ہے؟ کیا بیت اللہ پر کسی مسلک کا بورڈ لگا ہوا ہے؟ کیا مسجد نبوی پر کسی مسلک کا بورڈ لگا ہوا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد مولوی کی بھی نہیں، مسجد مسلک کی بھی نہیں، مسجد فرقے کی بھی نہیں، مسجد متولی کی بھی نہیں، مسجد کمیٹی والوں تمہاری بھی نہیں، مسجد آسمان کے رب کی ہے۔ یہاں مسجد میں کوئی داخل ہوتا ہے وہ چند بوڑھے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اور وہ باتیں کر کے اس کو مسجد سے بھگا دیتے ہیں۔ کیا مسجد اس کو کہتے ہیں؟ مسجدوں پہ بورڈ لگا لیے اور امام نہ دیکھا امام کیسا ہے، مسجد کو چون انگٹ کر لیا، قالین بچھا لیا، مینار بنا لیے، اور امام کس کو بنایا؟ جو سگریٹ پیتا ہے۔ امام کس کو بنایا؟ جو فلمیں دیکھتا ہے۔ امام کس کو بنایا؟ جس کے گھر میں کیبل نیٹ ورک ہے۔ امام کس کو بنایا؟ جو تاج کے پتے کھیلتا ہے۔ امام کس کو بنایا؟ جو شرک کرتا ہے، جو بدعت کرتا ہے۔ ہم نے کہا میرے رسول علیہ السلام نے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکنے والے کو بھی مسجد کی امامت سے ہٹا دیا تھا، تم کس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو؟ کہتا ہے نماز اپنی اپنی ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا پھر گرجے میں بھی پڑھ لو، پھر مندر میں بھی پڑھ لو، پھر اوباما کے پیچھے بھی پڑھ لو، منموہن کے پیچھے بھی پڑھ لو۔ عقیدہ توحید ہوتا ہے، سنت سے پیار ہوتا ہے۔ نماز وہ ہوتی ہے جس گاڑی کا ڈرائیور اندھا ہوتا ہے، وہ منزل تک کبھی نہیں پہنچا تھا۔ مردے سننے کا قائل مولوی، اس کے پیچھے نماز کیسے ہو جاتی ہے؟ اللہ کی شریعت کا باغی مولوی، اس کے پیچھے نماز کیسے ہو جاتی ہے؟ بتاؤ اصول تمہارے کیسے، ضابطے تمہارے کیسے؟ مسجدوں پہ بورڈ لگانے نہیں، اپنے دل کے اندر اسلام داخل کرنا ہے۔ یہ مسلم قوم ہے۔ برطانیہ میں بھی 3 عیدیں، امریکہ میں بھی 3 عیدیں، پاکستان میں بھی 2 یا 3 عیدیں ہوتی ہیں۔ یہ مسلم قوم ہے، ایک ہی علاقہ، ایک ہی خطہ۔ کسی کو چاند نظر آ گیا تو کسی نبینے کو نہیں آیا۔ یہ مسلمان قوم ہے، مسلم قوم ہے۔ ایسے چمٹے ظالم ہمارے ساتھ کہ مسلمانوں کی لیلۃ القدر بھی تقسیم کر دی۔ اب طاق راتیں شروع ہوتی ہیں تو بندہ سوچتا ہے کہ کس رات کو میں عبادت کروں۔ سعودی عرب میں طاق رات اور ہے، پاکستان میں طاق رات اور ہے، وہاں عرفہ اور ہے، یہاں عرفہ اور ہے، عید کی خوشیاں بھی مختلف ہیں۔ لگتا ہے ایسے ہے کہ جب جبریل امین یا روح القدس طاق رات کو سعودی عرب میں آتے ہیں تو پاکستان والے رستے میں دیوار بنا دیتے ہیں، یہاں کل آنا ہے تم نے۔ کیسے مسلم ہے یہ؟ کیسے کلمہ پڑھنے والے؟ ایسے طاغوت ہمارے ساتھ چمٹے ہیں کہ قوم کو تقسیم در تقسیم کر دیا گیا، اور ان ظالموں کی پالیسی بھی یہ ہوتی ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، تقسیم کراؤ، حکومت کرو۔ یہ لڑیں گے تو ہماری حکومت ہوگی نا، یہ آپس میں جھگڑیں گے تو ہماری حکومت ہوگی نا۔ اور پھر اتنی تقسیم، کل تک لوگ روتے تھے 4 مسلک بن گئے، 5واں مسلک بن گیا، 6واں مسلک بن گیا۔ اب ہر مسلک کے اندر جماعتیں بن گئی، جماعتوں کے اندر گروہ بن گئے، گروہوں کے اندر پارٹیاں بن گئی۔ تقسیم در تقسیم۔ کیا پہچان ہے؟ کیا شناخت ہے؟ اور ہر ایک کہتا پھرتا ہے کہ حق میرے پاس ہے، جنت میرے پاس ہے، حقیقت میرے پاس ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، بما لدیہ فرحون۔ ہر گروپ اپنے اوپر خوش۔ کسی سے بات کر لو، وہ کہتا ہے اصل لوگ ہی ہم ہیں۔ اور پھر نام بڑے اچھے اچھے رکھے ہوئے ہیں تاکہ نام دیکھ کے لوگ ہماری دکان پہ سودا خرید لیں، نام دیکھ کے ہماری دکان پہ سیڑھیاں چڑھ جائیں۔ اور ہر ایک نے اپنا پیکج رکھا ہوا ہے، ہر ایک نے اپنا پیکج رکھا ہوا ہے، اتنا دو اتنا لو۔ ہمارے ساتھ آؤ گے تو یہ ملے گا، جاؤ گے تو تمہیں یہ ملے گا، آؤ گے تو شاباش، جاؤ گے تو سزا۔ اللہ اکبر۔ یہ کلمہ پڑھنے والے
آپس میں لڑیں گے، اختلاف کا شکار ہوں گے، اور مذہبی لوگوں، اسلام کا چہرہ مہرہ رکھنے والوں، سیاسی اور ظالم تم کو دیکھ کے مثالیں دیتے ہیں، جب یہ دیندار بھی ایک نہیں ہے تو ہم کیسے ایک ہو جائیں؟ ہم کیسے اکٹھے ہو جائیں؟ کیسا اسلام ہے یہ؟ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 103۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اکٹھے ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، وہ جاہلیت کی پکار۔ اسلام کے آنے سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے لوگ آپس میں لڑتے تھے نا، بنو ہاشم، بنو تمیم، بنو عدی، بنو مخزوم، آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی۔ اسلام آیا، لڑائی رہی، جھگڑا رہا۔ ابو بکر صدیق کا مسلک اور تھا، عمر فاروق کا اور تھا۔ ہمارے کہتے ہیں جی یار سارے ہی اکبر ہیں، سارے ہی اکبر ہیں، سارے ہی۔ ایک کہتا ہے طلاق ہو گئی، ایک کہتا ہے نہیں ہوئی، ایک کہتا ہے بچہ حرام کا، دوسرا کہتا ہے حلال کا، سارے اکبر ہیں۔ اس طرح کا یہ اسلام ہے۔ نماز ہی پڑھنی ہے نا، ہاتھ باندھ کے پڑھو، پیچھے باندھ کے پڑھو، چھوڑ کے پڑھو، اوپر پڑھو، نیچے پڑھو، نماز ہی پڑھنی، چاہے سر پہ ہاتھ رکھ لو، نماز ہی پڑھنی ہے نا۔ نماز کو مذاق بنا دیا، پڑھنی ہے تو بے وضو پڑھ لو۔ یہ تو اس مولوی صاحب کا حال ہوا نا کہ سارا مہینہ تراویح پڑھاتا رہا اور اس کو آخر میں پیسے نہ دیے گئے تو کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، میں نے بھی بے وضو پڑھائی ہے۔ مولوی صاحب کا مسئلہ، قربانی کی کھالیں کیوں لیتے ہو؟ ہم نے مسجد نبوی میں مولوی سے پوچھا کیوں لیتے ہو قربانی کی کھالیں؟ یہ مجاہدوں کا حق ہے، یتیموں، غریبوں، مسکینوں کا حق ہے۔ کہتا ہے سچی بات ہے، لینی جائز تو نہیں۔ ہم نے کہا لیتے کیوں ہو؟ کیوں نہیں جا کر کہو جا کے ان کو کہ لینی حرام ہے میرے لیے؟ کہتا ہے کہہ تو دوں، مگر لوگ کہیں گے جو پہلے لی وہ واپس کرو۔ یہ ہے ہمارا دین۔ کوئی پوچھے ان سے ختم کی دلیل کیا ہے تو کہیں گے ختم اللہ علی قلوبہم۔ کوئی پوچھے کیا دلیلیں ہیں تمہارے پاس، 11ویں کی دلیل کیا ہے؟ والفجر ولیال نشر۔ اللہ کے بندو، مولوی کا پیٹ نہیں بھرے گا، تمہارا گھر خالی ہو جائے گا۔ تھک ہار کر کہیں گے مولوی صاحب ہمیں معافی دو، اب تم مر جاؤ تاکہ تمہارا ختم بھی دلا دیں۔ کون سا دین ہے ہمارا؟ رسم و رواج۔ نبی علیہ السلام نے یہ کام کیے تھے، صحابہ کرام نے یہ کام کیے تھے۔ اچھا کوئی غریب ہو نا، غریب تو وہ کیا کہتا ہے؟ اس کا مردہ کبھی بخشا جائے گا؟ کبھی نہیں۔ امیروں کے بخشے جائیں گے، غریبوں کے کبھی نہیں۔ غریب بیچارہ پھر مجبور ہو کر کہتا جی میں پھر وہابی سے نام رکھے ہوئے ہیں نا، میں نہیں یہ کام کر سکتا۔ اور شادیاں پہ تو خرچہ کرتے ہیں، فوتگی ہو جائے تو پتہ لگتا ہے کہ بوڑھے کی بھی شادی ہو رہی ہے۔ فوتگی پہ بھی اتنا خرچہ، فوتگی پہ بھی ریاکاری، شہرت۔ اللہ کے بندو، میری بات کا غصہ نہ کرنا۔ میں نے پہلے دن بھی کہا تھا، درمیان میں بھی کہا تھا، عبدالجبار شاکر کچھ بھی نہیں، ذرہ بھی نہیں، خاک بھی نہیں۔ میری بات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو، لیکن میری اپیل درخواست ہے، قرآن پڑھو اور حدیث پڑھو۔ جو تمہیں قرآن کہے، جو تمہیں حدیث کہے، اس پہ سمعنا و اطعنا کہہ کے عمل کرنا شروع کر دو۔ اور پھر میری بات بھی اگر غلط ہو قرآن و حدیث کے خلاف تو میرے منہ پہ مارو، میں کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ امام مالک نے کہا تھا، اتنی پیاری بات کہی تھی، کل احد یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر۔ فرمایا ہر بڑے سے بڑے کی بات کو رد کر سکتے ہیں، اگر کسی کی بات کو رد نہیں کر سکتے تو وہ مدینے والا ہے۔ اتنا اونچا، ورفعنا لک ذکرک، اتنا اونچا، انا اعطیناک الکوثر، اتنا اونچا، والضحی واللیل اذا سجی، اتنا اونچا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔
اتنا اونچا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اتنا اونچا کہ قل اطیعوا اللہ والرسول قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ بتاؤ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کسی کی بات آئے تو کس کی بات ماننی ہے؟ اور جو اللہ کے رسول کی بات نہ مانے وہ کون ہے؟ کیا اس کا اسلام سے تعلق ہے؟ اللہ کے بندو ایک ہو جاؤ، تحقیق، کوئی مسلک نہیں، کوئی گروہ نہیں۔ یہ اسٹیج تمہیں کسی مسلک کی دعوت نہیں دے رہا، یہ اسٹیج تمہیں تحقیق کرنے کا کہتا ہے۔ جس طرح تم نے میٹرک کیا، ایف اے کیا، بی اے کیا، ایم اے کیے، تم نے دکانیں کھولی، کاروبار کھولے، کون سا کاروبار کرنا چاہیے، منافع کس میں زیادہ ہے، دوائیاں لے کے آتے ہو ایک نمبر۔ میری درخواست ہے کہ تم قرآن و حدیث بھی پڑھو، تحقیق بھی کرو، مکھی پہ مکھی نہ مارو، لکیر کے فقیر نہ بنو، تحقیق کرو، خود پڑھو، آنکھیں کھول کے چلو۔ انشاءاللہ حق چمکتے سورج کی طرح ہے، چمکتے چاند کی طرح ہے، تمہیں صاف پتہ چل جائے گا مدینے والے کا پیغام کون سا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں لڑنے کے لیے آئے، مومن ایک دوسرے کو مارنے کے لیے آئے اور اپنے آپ کو بھی مارنے کے لیے آئے نہیں ہے۔ نہ اپنے آپ کو مارنا ہے مومنوں، اور نہ آپس میں مرنا ہے۔ مومن بائی بائی۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمہ، مجھے سچ بتانا بھائیو، کافروں کو جب پتہ چلتا ہے ہمارے فرقوں، گروہوں، پارٹیوں کا، تو وہ خوش ہوتے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بڑے مصروف ہیں، آپس میں مصروف ہیں، آپس میں جھگڑے کر رہے ہیں نور کے اور بشر کے، لیکن قرآن نہیں پڑھے۔ قل انما انا بشر مثلکم، نہیں آپس میں ایک ہوں گے، نہیں قرآن و سنت کا مطالعہ کریں گے۔ اتنا مرضی بتاؤ کہ کوئی مر جائے، جنازہ اٹھاتے وقت کلمہ شہادت نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، اور اب کلمہ شہادت پڑھنے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ مرتے وقت اس کو نصیب ہوتا تو ٹھیک تھا، عمل اچھے کرتا تو ٹھیک تھا، مگر ہمارے رواج ہے کلمہ شہادت کہتے ہیں زور زور سے، کوئی تحقیق نہیں کرتا، کوئی تفتیش نہیں کرتا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی فوت ہوئے تھے، یہ کلمہ پڑھا گیا تھا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کی پیروی کرو جو رب نے نازل کیا ہے۔ یہ جواب نہیں ہے۔ ہمارے علماء کوئی تراد پڑھتے ہیں، ہمارے علماء کوئی جاہل ہیں، یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا عالم بھی غلطی کر سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا تھا کہ جو بندہ رمضان کی راتوں میں فجر کی اذان سے پہلے غسل واجب نہ کر سکا، اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ تو ماں عائشہ نے کہا ابو ہریرہ کو بتاؤ، نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں اذان کے بعد بھی غسل واجب کیا کرتے تھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، کہا اللہ میری ماں پر رحم کرے جس نے ابو ہریرہ کی غلطی ٹھیک کر دی ہے۔ عمر فاروق نے کہا کہ نبی علیہ السلام زندہ ہیں اور واپس آئیں گے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں، فوت ہو چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ اور رب کا قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول، سورۃ آل عمران 4 پارہ کہتا ہے۔ تو عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے قرآن آج ہی اترا ہے۔ یہ نہیں کہا نیا قرآن لے کے آگے ہو۔ ہمارے ہاں کہو نا کسی کو کہ نماز پڑھو تو سترہ آگے رکھو، کہتے 40 سال سے جدی پشتی مولوی پہلی دفعہ حدیث سنی ہے۔ اپنی جہالت کا رونا نہیں روئیں گے اور دوسروں پہ تان۔ تو میرے محترم دوستو، تحقیق، میری بات کو بھی رد کر دو، دوسرے کی بات کو بھی رد کر دو۔ کوئی بڑا نہیں، آمینہ کے لال سے بڑا کوئی، محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔
اعتصام بحبل اللہ، کتاب و سنت پہ ایک ہونا ہے۔ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن مومن کا کیا ہوتا ہے؟ دوست۔ مثل المؤمنین فی توادہم وترحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، مومن مومن کا بھائی، مسلم مسلم کا بھائی ہوتا ہے۔ کوئی تکلیف آئے تو اس کو بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی، اس پر ظلم کرتا، اس پر زیادتی کرتا، اس کی توہین کرتا، اس کو حقیر سمجھتا، اس کی عزت اور خون کی توہین کرتا ہے۔ ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، مسلم کی حدیث، رب نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند کیا، ان تعبدوا ولا تشرکوا بہ شیئا، عبادت کرو اللہ کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ کرنا، وَانْتَنَاسَعُوا، اور اگر توحید والے حکمران ہوں غلطی کریں تو ان کو نصیحت کرو۔ اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے، مگر ہمارا اختلاف اتنا، وَآتِيُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلَا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَآتِيُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں لڑو گے تو تم بکھر جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری قوت ختم ہو جائے گی۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، فرمایا صراط مستقیم کی پیروی کرنا، آپس میں گروہ نہ بنا لینا ورنہ تمہارا بڑا نقصان ہوگا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان کی طرح نہ ہو جانا جس طرح یہودی عیسائی فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اگر ایسا ہوگا تو تمہارے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، صف ملا کے نماز پڑھا کرو، اگر صف نہیں ملاؤ گے، پاؤں سے پاؤں نہیں ملاؤ گے، تمہارے دلوں میں اختلاف پڑ جائے گا۔ اللہ کا قرآن تو یہ کہے، نبی اسلام کا فرمان تو یہ کہے، آپ کا فرمان ہے افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہودیوں کے 71 فرقے، وافترقت النصارى على 72 فرقہ، عیسائیوں کے 72، وستفترق امتی 73 فرقہ، میری امت کے 73 ہوں گے، کلہم فی النار، سارے جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، مگر ایک۔ صحابہ نے پوچھا وہ ایک کون سا ہے؟ اس کا نام، تو آپ نے نام نہیں بتایا، کہا ما انا علیہ وصحابی اليوم، وہ ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ منہج، کردار، اس تفرقے نے، اختلاف نے، فرقہ بازی نے، فرقہ پرستی نے، گروہی تعصبات نے کتنا نقصان پہنچایا۔ اس کا کوئی گروہ ہو وہ کیا کرتا ہے؟ اسلام کو اونچا نہیں کرتا، اپنے گروہ کو اونچا کرتا ہے، کرتا ہے نا؟ اسلام جاتا ہے تو جائے، میرا گروہ نہ جائے، میرا گروہ بچ جائے، اسلام جاتا ہے تو جائے۔ اور معاف کرنا، آج پوری دنیا میں امت مسلمہ یہی کر رہی ہے، میرا ملک بچ جائے، میرا گروہ بچ جائے، میری پارٹی بچ جائے، میرا فرقہ بچ جائے، اسلام جاتا ہے تو جائے۔ احساس نہیں ہے کہ اسلام ہی نہ رہا تو گروہ کہاں رہے گا، بنیاد ہی نہ رہی تو درخت کہاں رہے گا، بلڈنگ کہاں رہے گی۔ اپنے گروہ کو اونچا، اس تفرقے کا، اختلاف کا نقصان تقلید، پھر تقلید آ جاتی ہے، آنکھیں بند کر کے بات مانیں گے، مولوی کی، مفتی کی، پیر کی، درویش کی، لیڈر کی، قائد کی۔ جو میرے قائد نے کہا وہ 100% ٹھیک ہے، اور جو تیرے قائد نے کہا وہ 100% جھوٹ ہے نا۔ آپس میں اختلاف بھائیو، اس تفرقے کا نقصان جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ بول بول کے اپنے فرقے کی حمایت، اپنے گروہ کی حمایت۔ اس صفحے کا نقصان دوسرے فرقے اور گروہ کے خلاف غیبتیں ہوتی ہیں نا، چغلیاں، غیبتیں، الزامات،
اس آپس کی لڑائی کا نقصان، فرقے گروہ مسلک بنانے کا نقصان، لڑائیاں کرنے کا نقصان، آپس میں لڑائیاں جھگڑے گولیاں توپوں کے دہانے کھل جاتے ہیں، نقصان، تماشا بن جاتے ہیں لوگ، طاقت ختم ہو جاتی ہے، عذاب آ جاتے ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے، رحمت چلی جاتی ہے، نصرت ختم ہو جاتی ہے۔ اختلاف، جب اللہ کے رسول علیہ السلام آئے تھے تو کیا آپ نے اپنے صحابہ کو آپس میں لڑایا تھا؟ جھگڑے کرائے تھے؟ ایک دینا، پہلے لڑتے تھے آپس میں، مسلمان ہوئے تو پھر کوئی گروہ بنایا، ابو بکر صدیق نے صدیقی بنایا ہو، عمر فاروق نے فاروقی بنایا ہو، نہیں، سارے نبی اسلام کے پیروکار تھے، اپنی جماعت کا نام بھی کوئی نہیں رکھا، سارے مسلم تھے، سارے مسلم تھے، کونت تھے، تابعدار تھے، فرما بردار تھے۔ ہاں یہ پہچان لیں، کوئی مہاجر ہے، کوئی انصار ہے، ٹھیک ہے، برادریاں آپس میں ہوتی ہیں، یہ فلاں برادری کا فلاں برادری کا، مگر یہ تو نہیں کہ آپس میں لڑنے شروع کر دے۔ مسلمان آپس میں متحد تھے، خلافت راشدہ کے دور میں متفق تھے، متحد تھے، بعد میں آہستہ آہستہ اختلاف شروع ہوا، لڑائیاں شروع ہوئیں، رفض و شرک آ گیا، کفر و نفاق آ گیا، آہستہ آہستہ لڑائیاں شروع ہو گئی، آج امت آپس میں لڑ رہی ہے، پارا پارا ہے، تقسیم در تقسیم ہے، لیکن مبارک ہو تمہیں، انشاءاللہ امت کا آخری دور آئے گا تو مہدی کی قیادت میں سارے ایک ہوں گے انشاءاللہ، پھر ایک، اس وقت جو ایک ہونا ہے تو آج ہی ہو جائے۔ اختلاف ڈالنے والے کون؟ یہودی، عیسائی، اختلاف ڈالنے والے، ہمیں آپس میں لڑانے والے یہودی عیسائی۔ بھائیو بتاؤ کیسے آپس میں فرقے بن گئے؟ ہمارا اللہ ایک ہے نا، ایک اللہ، اکیلا اللہ، قل هو اللہ احد، اسی پر کٹھے۔ قرآن ہمارا ایک ہے کہ دو؟ ایک ہی ہے نا، 30 پاروں والا ہے نا، 114 سورتوں والا نا، ایک قرآن، اور رسول علیہ السلام بھی 2 3 نہیں بلکہ ایک، جن کی ہم نے پیروی کرنی ہے، اور کعبہ بھی ہمارا ایک، حج بھی ہمارا ایک، روزے بھی ہمارے ایک تھے مگر رہنے نہیں دیے مفتیوں نے، اور نماز بھی ہماری ایک، مفتیوں نے رہنے ایک نہیں دی، جہاد بھی ہمارا ایک تھا مگر حکمرانوں نے ایک رہنے دیا، ایک تھے، بڑی چیزیں تھی کٹھی ہماری، ایک رہ سکتے تھے، برادریاں میں ایک رہ سکتے ہیں تو اللہ پر ایک نہیں ہو سکتے، قرآن پر ایک نہیں ہو سکتے، حرم پاک بھی، اللہ اور قرآن بھی ایک، کوئی بڑی بات تھی کہ ہوتے مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں رہنے کی یہی بات ہے، پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ بھائیو یہ آپس میں لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ فرقہ پرستی کیوں؟ گروہی، قومی تعصب کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ ہم جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں پڑھتے تھے تو ہمارے مشائخ شیوخ الحدیث کٹھے ہوئے کہ یہ آپس میں اختلاف کیوں ہے، تو پتہ انہوں نے نتیجہ کیوں نکالا؟ کیا نکالا؟ مازیبان جائیان ارسلا فی غنم، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فدا ہوا ابی و امی کا فرمان ہے، فرمایا یہ گروہ فرقے جو بن گئے اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ مال، پیسہ، دولت، حرص اور عہدہ، لیڈری، یہ ہیں اختلاف ڈالنے والی چیزیں، اس بنیاد پہ لڑائیاں ہوئی۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسری چیز وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی، شیطان آ گیا، پھر آپس میں لڑائیاں ہوئی، آپس میں جھگڑے ہوئے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ کافروں کی تکلیف، کافروں کے فرقے بنے تو ہمارے بھی ہونے چاہیے، کافروں کے جھگڑے ہوئے تو ہمارے بھی ہونے چاہیے۔ اور چوتھی چیز اکڑ، تکبر، غرور، میں بڑا، میری تعداد زیادہ، میری افراد زیادہ، میرا ملک بڑا، میری برادری بڑی، اکڑ، تکبر، غرور نے یہ اختلاف ڈال دیا،
اور تعصب نے بھی، تعصب بہت زیادہ ہمارے اندر، برداشت کرتے کسی کو نہیں. اتنا تعصب ہے کہ لڑائی پہ اتر آتے ہیں، جھگڑے پر اتر آتے ہیں، اور اللہ پر توکل بھی نہیں، اللہ پر بھروسہ بھی نہیں کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے. حق میں ایک ہونا چاہیے. حسد آ گیا، بغض آ گیا، یہ اختلاف اس بنیاد پہ مضبوط ہوا. میرے محترم دوستو، آؤ کوشش کریں ہم ایک ہو جائیں. بہنیں بھی آپس کی لڑائی، گھر کی لڑائی چھوڑ دیں. اس لحاظ سے ویسے بہنیں بہتر ہیں کہ ماشاءاللہ قرآن و سنت کا درس سننے آتی ہیں، سفر کر کے آتی ہیں، قرآن و حدیث کو سنتی ہیں، اپنے دلوں کو منور کرتی ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لڑائی جھگڑے سے بچنے کی کوشش کرتی ہیں. اور مرد چاہیے تو یہ کہ ساری شناختیں ختم کر کے اسلام کی شناخت پہ اکٹھے ہو جائے، مسلم بن جائے. یہی ہماری شناخت، یہی پہچان، یہی شناختی کارڈ، یہی پاسپورٹ، یہی میرا ملک، یہی میرا خطہ، یہی میرا علاقہ، یہی میرا سب کچھ. اسلام پہلے ہے یا ملک پہلے ہے؟ اسلام پہلے ہے کہ برادری پہلے ہے؟ وہ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگانے والا توڑ چکا ہے پاکستان کو. سب سے پہلے اسلام، اور اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد. کوئی ہے تو پھر بھی اسلام، کوئی نہیں رہے گا تو اسلام پھر بھی رہے گا. اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اتحاد میں گورا کالے کا فرق کیا جائے گا، اتحاد میں ملک و وطنوں کا فرق کیا جائے گا، اتحاد میں رنگ و نسل کا فرق کیا جائے گا، برادری قبیلے کا فرق کیا جائے گا؟ نہیں. لیکن گھوٹے کرے گا تو فرق کیا جائے گا نا، نبینے بینے کا تو فرق کیا جائے گا نا. آنکھوں کا نبینا نہیں، دل کا نبینا، دل کا اندھا. بتاؤ، اتحاد ہونا چاہیے، امت کو ایک ہونا چاہیے، اکٹھا ہونا چاہیے. مگر توحید اور شرک ایک ہو سکتے؟ سنت اور بدعت ایک ہو سکتے؟ کفر اور نفاق ایک ہو سکتے؟ نمازی اور بے نمازی ایک ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. شریعت پہ عمل کرنے والے اور شریعت کے باغی کبھی ایک ہو سکتے نہیں. ہاں، اتحاد ہوگا، اتحاد لازمی ہے، اتحاد بہتر ہے، ایک ہونا چاہیے. مگر اس کی بنیاد توحید ہونی چاہیے، اس کی بنیاد اطاعت ہونی چاہیے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. بھائیو، جس نے توحید کی کسی قسم میں بھی بے وفائی کی، اس سے اتحاد ہو سکتا؟ ربوبیت میں شرک، الوہیت میں شرک، اسماء و صفات میں شرک، حاکمیت میں شرک، غیر اللہ کا نظام ماننے میں شرک، غیر اللہ کی عبادت کرنے میں شرک. توحید کے کسی جز میں، کسی کل میں، کسی شعبے میں جس نے بے وفائی کی، اس سے اتحاد ہو سکتا؟ ارکان اسلام، ارکان ایمان 11 ہے نا، 6 ارکان ایمان، 5 ارکان اسلام. جس نے ان سے بے وفائی کی اور 11 کو چھوڑا، اس سے اتحاد ہو سکتا؟ جس نے نبی علیہ السلام کی اطاعت چھوڑ کے اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کی، اللہ کے رسول اسلام کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کی شریعت کے خلاف، اس سے بھی اتحاد ہو سکتا؟ جس نے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا، اس سے اتحاد ہو سکتا؟ امریکہ سے بھی اتحاد نہیں ہو سکتا تو قادیانیوں سے بھی نہیں ہو سکتا. ختم نبوت کے منکر سے بھی ہو سکتا نہیں. کس طرح اتحاد ہو سکتا ہے؟ ایک کہتا ہے قبروں میں جو چلے گئے وہ سنتے نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون. ان کو پتہ نہیں کب ان کو اٹھایا جائے گا، قیامت تک. اور دوسرے کہتے ہیں سنتے بھی ہیں، گھروں میں آتے بھی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اتحاد کیسے ہو؟ رب کے پجاری اور قبروں کے پجاری ایک ہو سکتے نہیں.
کبھی نہیں ایک ہو سکتے۔ عقیدہ ختم نبوت کا منکر اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور سچی نبی علیہ السلام کی نبوت کا ماننے والا ایک ہو سکتا؟ اور صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کو رضوان اللہ علیہم اجمعین امہات المومنین رضوان اللہ علیہن کو گالیاں نکالنے والوں سے بھی اتحاد ہو سکتا؟ جو صحابہ کو گالیاں نکالے ہمارے بوٹ کی نوک پہ، کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، ہمیں صحابہ عزیز ہے ماں باپ سے زیادہ، کنبے قبیلے سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، برادریوں سے عزیز، پلاٹوں سے، دکانوں سے، کاروبار سے ہمیں عزیز صحابہ ہے۔ جس نے صحابہ کو گالی نکالی اس سے رشتہ ہو سکتا، اور جس نے صحابہ کو گالی نکالنے والوں سے رشتہ رکھا اس سے بھی رشتہ ہو سکتا؟ جو سب کچھ مانے، نہ صحابہ کو گالی نکالتا ہے، ختم نبوت کا انکار بھی نہیں کرتا، توحید میں بے وفائی بھی نہیں کرتا، ارکان اسلام بھی مانتا ہے، پھر بھی اگر اس نے مشرکوں سے، کافروں سے، منافقوں سے، طاغوتوں سے، ظالموں سے، کفر سے، نفاق سے دشمنی نہ رکھی، نفرت نہ کی، بغض نہ کیا، اس سے بھی اتحاد ہو سکتا؟ لا الہ الا اللہ۔ توحید یہ بھی ہے جو رب کا دشمن وہ میرا دشمن، جو رسول اسلام کا دشمن وہ میرا دشمن، جو کافروں سے یاری لگائے اس سے بھی اتحاد ہو سکتا، اور جو کافروں سے یاری لگانے والوں سے اتحاد کرتا ہے اس سے بھی اتحاد ہو سکتا نہیں۔ دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے دشمنوں کے لیے۔ حافظ عبد المنان حافظہ اللہ مدرس جامعہ حمدیہ گجرانوالہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں اسلام کے ساتھ رہو، فرقوں گروہوں جماعتوں سے دور رہو۔ جب ہو جائے گی نا ساری کلمہ پڑھنے والے توحید والوں کی ایک جماعت، تو پھر ایک اس سے دور ہونا گناہ۔ اسلام کے ساتھ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کا کام کسی کا بھی ہو ہم حمایت کریں گے۔ شیطان نے بھی کہا تھا آیت الکرسی پڑھ لو، تو آپ نے فرمایا تھا پڑھ لو، ہے جھوٹا مگر بات سچی کر گیا ہے۔ نیکی میں تعاون اور گناہ میں تعاون نہیں ہوگا۔ کسی تکفیری سے بھی اتحاد نہیں، ہر کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہہ دے، داڑھی مڑنے والے کو بھی کافر، کپڑا ٹخنوں سے نیچے کرنے والے کو بھی کافر، اس سے بھی اتحاد نہیں، اور کسی مرجی سے بھی اتحاد نہیں کہ کلمہ پڑھ لو اور جو مرضی کرو پکے مسلمان تم کبھی کافر بن ہی نہیں سکتے۔ چاہے صنم کی پوجا کرو، قبر کی پوجا کرو، شرک کرو، غلاظت اختیار کرو، کافروں سے یورانے لگاؤ، پکے مسلمان۔ نہ اس سے اتحاد نہ اس سے اتحاد، اہل السنہ مسلمانوں کا یہ دین ہے۔ کہتے ہیں لوگ کہ نبی علیہ السلام نے مطمئن ندی سے بھی ساتھ لیا تھا، کہتے ہیں لوگ کہ بدر میں بھی احد میں بھی یہودیوں سے مدد لی گئی تھی، کہتے ہیں کہ حدیبیہ میں مشرکین مکہ سے معاہدہ ہوا تھا۔ یاد رکھنا آج کی بات، ساری معاہدے، ساری باتیں، سارے سلسلے منسوخ سورہ توبہ کی پہلی آیت سے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین واذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ سورہ توبہ کی پہلی آیت نے اعلان کر دیا پہلے سارے معاہدے، پہلے ساری باتیں منسوخ ہے۔ اب دوستی ہوگی تو توحید والوں سے، اب دوستی ہوگی تو رب والوں سے، باقی سے دوستی ہو سکتی نہیں۔ آخری بات کہتا ہوں، اتحاد پیارا ہے، آپس میں محبت پیاری ہے، آپس میں ایک ہونا پیارا ہے، لیکن میرے اللہ تیری توحید سب سے پیاری ہے۔ توحید چھین کے، توحید گنوا کے اتحاد ہو سکتا، اور توحید فرقہ واریت ہو سکتی۔ توحید تو ایک کرتی ہے، اکٹھا کرتی ہے۔ تو تعلیم و تزکیہ کورس کا نواں دل سب کو پیغام ہے بھائیو، سب کو پیغام ہے، مسلم بن جاؤ، قرآن و حدیث پڑھو، تحقیق کرو، اور سارے
سارے جھگڑے آپس کے ختم کر دو، آپس کی لڑائیاں ختم کر دو، آپس کے انتشار ختم کر دو، بغض و نفرت حسد ختم کر دو۔ انشاءاللہ آج کے بعد قرآن و حدیث پڑھو گے؟ سارے بھائی ہاتھ کھڑے کریں انشاءاللہ۔ سارے قرآن و حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ قرآن و حدیث پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپس میں لڑنا، آپس میں جھگڑنا، صبر، برداشت، حوصلہ، ہمت، یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے، مسلمان کی شناخت ہے۔ کل کا ہمارا موضوع ہے اور آخری ہمارا درس ہے کل کا، حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ انشاءاللہ سارے بھائی آئیں گے انشاءاللہ۔ الوداعی آخری درس ہے۔ اللہ تعالی ہم کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری کوئی بات کسی بھائی کو غلط لگی ہو، سمجھ میں نہ آئی ہو، مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، غلط لگی ہو میرے منہ پہ مار سکتا ہے، مگر میرے بھائیوں تحقیق کرنی ہے، قرآن و سنت پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ حافظ صلاح الدین یوسف حافظہ اللہ مفسر قرآن بیمار ہے، دعا کرو اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے ماسٹر ثناء اللہ صاحب 2 شہیدوں کے باپ بیمار ہیں، دعا کرے اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بھی بھائی ہمارے سہیل بھائی انڈیا کی جیل میں گرفتار ہے، بھائیو دعا کرے اللہ ان کو رہائیاں عطا فرمائے۔ عبد الرحمن داخل بھائی گرفتار ہے افغانستان کی جیل میں، دعا کرے اللہ ان کو رہائیاں عطا فرمائے۔ سہیل بھائی کے والد محترم بیمار ہیں، دعا کرے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے شہداء کی شہادت اللہ قبول فرمائے۔ اور بھی بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، عرفان بھائی بیمار ہے، اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو ایک کر دے، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ کتاب و سنت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ دنیا بھر کے مجاہدین کی مدد فرمائے، اللہ ہمیں اقصی واپس لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنا خصوصی دیدار نصیب فرمائے، اللہ بھائیوں کا آنا بیٹھنا سننا سرانا بھائیوں کا بندوبست کرنا اللہ قبول و منظور فرمائے، اللہ ہمارا کل کا اختتامی درس بھی حفاظت اور سلامتی کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ، توبہ اور استغفار کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا